ذات ہے اور ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم کی ذات، وہ بھی کرم فرمانے والے، یہ بھی کرم فرمانے والا، ہم دو کرم فرمانے والوں کے درمیان موجود ہیں۔ اور یہ رمضان، اس میں رب نے قرآن نازل کیا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو یوں سمجھ لیں رمضان میں قرآن ہے اور قرآن میں ذکر رمضان ہے، ہم رمضان اور قرآن کے درمیان موجود ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ کریم فرماتا ہے ہمیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط فرمایا، امتوں وسطل، یعنی درمیانی امت، بیچ والی امت۔ اللہ کریم نے ہمیں امت وسط کا لقب دے کے اس دنیا کے اندر ہمیں یاد کیا کہ یہ جو امت ہے میرے محبوب آپ کی، یہ درمیانی امت ہے، بیچ کی امت۔ اس امت کے اگر احکامات کو دیکھیں تو نہ تو ہمارے احکامات میں شدت ہے اور نہ ہی غفلت ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ تو بہت ایکسٹریم لیول پہ ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا اور نہ ہی بہت لو لیول پہ ہمیں میانہ روی دی۔ اللہ کریم نے ہمیں اس مہینے میں، اس پوری زندگی میں اپنی عبادت کی طرف جو بلایا تو اس میں بھی اللہ پاک نے درمیانہ حصہ رکھا۔ تو یوں سمجھ لیں اللہ پاک نے رمضان دیا، رمضان میں ہمیں قرآن دیا، اور قرآن کیا دیا؟ قرآن دیا نسخہ شفا دیا، رب نے کتاب دی تو لا ریب دی، اور رسول دیا تو بے عیب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور سے ملایا، حضور نے ہمیں رب سے ملایا، خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا سے ملا دیا۔ ارے حمد ہو اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا، درود ہو اس مصطفیٰ کے اوپر جس نے ہمیں قرآن دیا، حمد ہو اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنا دیا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اور اللہ کریم کا فضل دیکھیں، بہت ساری اللہ کی ان گنت جو ہماری سمجھوں سے باہر مخلوقات ہیں، اللہ نے ان مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اعلیٰ مخلوق میں ہمیں تخلیق فرمایا، یعنی اپنی مخلوقات کی سرداری ہمیں عطا کی۔ یہ سرداری کتنی عجیب ہے، یہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ رب نے اگر دین دیا تو دینوں کا سردار، مذہب دیا تو مذہبوں کا سردار، ارے صدیق دیا تو صدیقوں کا سردار، فاروق دیا تو فاروقوں کا سردار، شہید دیا تو شہیدوں کا سردار، امام دیا تو اماموں کا سردار، جمعے کا دن دیا تو دنوں کا سردار، قرآن دیا کتابوں کا سردار، ارے امت دی امتوں کی سردار، اور نبی دیا تو نبیوں کا سردار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں ایسا بہترین نظام دیا، اپنا حبیب دیا، ہم کس کس بات پر رب کا شکر ادا نہ کریں؟ ہمیں تو ہر بات پر اللہ کریم کا شکریہ، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا کرے اتنا کم ہے۔ اب قرآن پاک جب تک نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک نبی پاک نبی تھے پر کہلاتے محمد بن عبداللہ تھے۔ جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا، نبی تو اب شروع سے ہی ہیں، پر اس وقت لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے۔ اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، قرآن کے نزول کی پہلی حکمت یہ ظاہر ہوئی کہ جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس سے پہلے حضور محمد بن عبداللہ کہلاتے تھے، اور جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اسی دن سے محمد رسول اللہ ہو گئے، اللہ کے رسول کے نام سے کہلانا شروع کر دیا۔ اب حضور تو ہیں عزت والے، ہیں ہی عظمت والے، میں کہتا ہوں ان کے نالین پاک کی برکت سے، ان کے نالین کے صدقے سے ہم بھی عزت والے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں ہم عزت والے کیسے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو بے چارے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہم ہیں تو بے چارے، پر جب سے ہمارا چارہ گر آ گیا، ہمارا چارہ ساز آ گیا، تب سے ہماری بھی عزتیں بڑھا گیا۔ کس طرح کہ ہماری عزت کیسے ہے؟ ہم آخری امت ہیں، ہم پہ امت ختم، ہمارے بعد اب کوئی امت نہیں آنے والی، اور حضور عظمت والے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں اور ہمارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو حضور کے صدقے سے ہم بھی الحمدللہ عزت والے اور عظمت والے ہیں۔ اب جتنی نیکیاں ہم زیادہ کریں گے اتنا رب ہمیں تقوی کا میڈل انعام عطا فرمائے گا۔ اگر گناہ کریں گے تو ہمیں تو رب نے عزت دی تھی، وہ گناہ ہم نے خود کر کے اپنے آپ کو ذلت میں ڈال دیا، رب نے ہمیں ذلت نہیں دی، ہم خود ذلت اپنا مقدر بناتے ہیں، ورنہ رب نے ہمیں انعامات عطا فرمائے۔ اب جو رات کل آنے والی ہے، امت کی کثرت سے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہی فرماتے ہیں کہ رمضان کی جو 26ویں روزے کی رات ہے، جسے 27ویں رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ ویسے تو حضور کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، تاکہ میری امت زیادہ عبادت کرے۔ پر چونکہ امت کے علماء نے کثرت سے فرمایا کہ بھئی دیکھو
یہ رات جو ہے 27ویں، اسی میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، یہی شب قدر ہے، لہذا اسی میں اس کو تلاش کیا کرو۔ تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں شب قدر بھی اس کے لیے شب قدر ہوگی جس کے دل میں اس کی قدر ہوگی، جو اس کی قدر نہیں کرتا اسے تو کوئی قدر نہیں۔ تو لہٰذا اس قدر والی رات میں قدر والی ذات نے قدر والی کتاب قدر والے نبی پہ نازل فرمائی۔ تو لہٰذا جو بندہ اب اس طرح، بزرگان دین تو فرماتے ہیں تیری ہر شب قدر است گر قدر بدانی، اگر تو ہر رات کی قدر کرتا ہے، اس میں رب کی عبادت کرتا ہے، تو سمجھ تیری ہر رات شب قدر ہی ہوگی، سمجھنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ پر چونکہ قرآن اللہ نے ہمیں اس رات میں عطا فرمایا، اس قرآن کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے جی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو چومو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو چوم کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سنو اللہ تب بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی برکت ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کو سیکھنے والا متعلم بن جاتا ہے، اس کو سکھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس کا درس دینے والا مدرس بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس کی تشریح کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اور اس کتاب پر، اس قرآن پر عمل کرنے والا رب کا ولی بن جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اس کتاب پر قرآن پہ عمل کیا وہ رب کے ولی ہو گئے، کوئی غوث جلی ہو گئے، داتا علی ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، قطب ربانی ہو گئے، کوئی مہر علی ہو گئے، کوئی پیر چند ہو گئے، اللہ کے دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں وہ قرآن پہ عمل کر کے رب کے ولی ہو گئے۔ تو یہ کتاب بڑی عظمت، بڑی حکمت، بڑی برکتوں سے لبریز ہے جو اللہ پاک نے اپنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور آپ کے ذریعے یہ تحفہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کتاب کو ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتاب 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ کتنی مرتبہ جی؟ پہلی بار اللہ پاک نے اس کو لوح محفوظ پہ، جب رب نے کہا نا کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو گیا۔ وہ قلم اور تختی رب نے پیدا کی، جو ہو چکا، جو ہو رہا اور جو قیامت تک ہوگا، اس قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اس میں قرآن بھی دنیا میں آنے والا تھا، قلم نے قرآن بھی مکمل کا لوح محفوظ کو مکمل ہی ایک بار لکھ دیا۔ یہ تھا قرآن کا پہلا نزول۔ پھر اس کے بعد جو رات گزری ہے، یعنی آج رات نہیں، پچھلے مہینے میں بڑی رات جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، وہ بھی بڑی قدر والی، بڑی منزلت والی رات تھی۔ اس کے اندر آسمان دنیا پر اللہ پاک نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کے الفاظ ارشاد فرما کے فرمایا ہم نے برکت والی رات میں اس کو اتارا۔ تو دوسری بار پہلے آسمان پر قرآن کا نزول ہوا، اور تیسری بار تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا جب نبی پاک پر وحی کا آغاز ہوا، تب سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک یہ تقریباً 23 ایئرز، 23 سال کا طویل عرصہ ہے کہ جبرائیل امین کو رب حکم دیتا تو جبرائیل پہلے آسمان پہ جہاں موجود تھا وہاں سے اتنا حصہ یاد کرتے، نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر پیش کرتے، حضور بھی یاد کر لیتے، کاتب وحی کو لکھوا دیتے، اور جتنی جتنی ضرورت پڑتی گئی اس حساب سے رب قرآن نازل کرتا گیا۔ اب یہاں پر نقطے کی بات سنیے گا، قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اللہ نے مکمل کتاب نبی کو دے دی۔ نبی توریت لے لو، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے، کسی کو 5 صحیفے، کسی کو 10، کسی کو 60 صحیفے، چھوٹی کتابیں رب نے عطا فرمائیں، یہ ساری لے جاؤ اپنی امت کو جا کے تلقین کرو، اس کے مطابق چلاؤ۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی والضحیٰ کے مکھڑے والے کی، علم نشرح کے سینے والے کی، واللیل کی زلفوں والے کی، تو رب نے اکٹھی نہیں دی، رب نے 23 سال کا عرصہ اس میں لگایا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس میں میرے نبی کی شان اور عظمت بتانی تھی۔ ایک تو جب بار بار جبرائیل میرے نبی کے پاس رب کا پیغام لے کر جائے گا، میرا مصطفیٰ خوش بھی ہوگا اور اس بات کی خوشی کرے گا کہ آج پھر میرے رب نے پیغام بھیجا ہے، آج پھر میرے رب کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ تو 23 سال تک بار بار جبرائیل امین، اور جبرائیل کی بھی یہ خواہش تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں، یہ رب کا محبوب نبی ہے، اس کے بعد میں وہی کہاں لے کر جاؤں گا، تو ربی کا سلسلہ ختم ہونا ہے، تو رب بھی بار بار جبرائیل کو بھیجتا رہا، جا میرے محبوب کا دیدار کر لے۔ تو جبرائیل بھی بار بار سدرہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کا دیدار کرنے آتے رہے، اور سال میں ایک بار جب رمضان آتا نا، جیسے ہمارے حفاظ ماشاءاللہ مصلی سناتے ہیں، دور کرتے ہیں، تو جبرائیل جتنا پورے سال میں قرآن نازل ہوتا حضور کو سناتے، اور نبی کریم جبرائیل کو قرآن سناتے،
اور جس سال حضور کا وصال مبارک ہونے والا تھا اس سال 2 مرتبہ جبرائیل نے نبی پاک سے دور کیا. جبرائیل نے 2 مرتبہ اور 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل قرآن سنایا. تو جو حافظ حفظ کرتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں، منزل سناتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت اور منصب کی بات ہے. اب میں آپ کو آج ہم جو بیان کرنے والے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک انوکھا بیان ہوگا. ہم نے آج تک ٹی وی پہ، ریڈیو پر، چینلز کے اوپر مختلف انٹرویو دیکھے ہوں گے. کوئی جناب سپورٹس مین ہوتا ہے، کوئی سیاستدان ہوتا ہے، اس سے جناب اس کی انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے نام، اس کے حوال، گھر بار، تعلیم کہاں سے لی، کہاں سے آئیں، سارا کچھ اس کا بایو ڈیٹا پوچھا جاتا ہے. آج انشاءاللہ اس مسجد کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن سے انٹرویو کروں گا. میں قرآن سے سوال کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ قرآن میرے سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ نہیں. کیونکہ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب اتار دی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز. چلے ہم قرآن سے قرآن کے متعلق ہی پوچھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا یہ اپنے بارے میں جانتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے. میں پوچھوں قرآن تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آیا، تجھے بھیجنے والا کون ہے، تیرا مقصد کیا ہے. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. تو میں بڑے ادب سے قرآن کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، قرآن یہ بتا اے کتاب، تو دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، لاکھوں اربوں کروڑوں لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہیں، الہامی کتابیں بھی ہیں، رب کی طرف سے آنے والی ہیں. تو بھی رب کی طرف سے کتاب آئی، ہمارے علم میں ہے. تو تجھ سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آئی، تجھے بھیجنے والا کون، لانے والا کون. تو میرا پہلا سوال ہے اے کتاب تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے، تجھے بھیجنے والے نے تیرا نام کیا رکھا. تو اب جواب آ رہا ہے، سنو، آواز نہ آئے تو دل کے کانوں سے سنو. ہمیں کتاب بتاتی ہے بل ہوا قرآن مجید. لوگوں سن لو، میرے رب نے میرا نام قرآن مجید رکھ کے بھیجا ہے. اچھا جی، تیرا نام قرآن مجید ہے. اب یہ بتا تو یہاں پہ آنے سے پہلے کہاں پہ تھی. ظاہر ہے تو اگر الہامی کتاب ہے تو کہیں نہ کہیں تو محفوظ ہوگی. تو کتاب کہتی سنو، میرا نام تو تم نے سن لیا، قرآن مجید ہی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ارے سن لو، یہاں آنے سے پہلے میں لوح محفوظ میں موجود تھی. اچھا جی، تیرا نام بھی معلوم ہو گیا، لوح محفوظ پہ موجود تھی. اب یہ بتا تجھے بھیجنے والا کون ہے. کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے رائٹر جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے، کوئی کسی بک کا آتھر ہوتا ہے جس نے اس کو پبلش کیا ہوتا ہے. تو تیرا لکھنے والا کون ہے، تجھے بھیجنے والا کون ہے. تو کتاب بتاتی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. لوگوں سن لو، مجھے تمام جہانوں کے رب نے بھیجا ہے، رب العالمین نے بھیجا. تیرا نام قرآن، تو لوح محفوظ پہ تھی، تجھے بھیجنے والا رب. چل، رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے علم اور قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. رب کی کائنات بہت وسیع ہے. تو ہم دیکھتے ہیں تیرے قدم بھی نہیں ہیں، تیرے ہاتھ بھی نہیں، اس کا مطلب تو خود تو چل کے نہیں آ سکتی، تجھے کوئی نہ کوئی تو لانے والا ہوگا. اب یہ بتا دے، تجھے بھیجا تو رب نے ہے، پر تجھے لے کر آنے والا کون ہے، تجھے لایا کس نے ہے. تو کتاب بتاتی ہے نازل بہ روح الامین. ارے لوگوں سن لو، مجھے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. جو جو سوال کر رہا ہوں قرآن مجھے اس کا جواب دیے جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے جی، نام قرآن، لوح محفوظ پہ تھی، بھیجنے والا رب، لانے والا جبرائیل. تو کوئی بھیجتا ہے نا تو کسی نہ کسی کے پاس تو بھیجتا ہے. اب یہ بتا تو کس کے پاس آئی ہے. رب نے تجھے اگر بھیجا ہے تو کس کے بعد بھیجا ہے. تو نزل علی محمد، وہ کتاب کہتی ہے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. اب میں قرآن سے ایک اور سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں قرآن میں نے تیرا مطالعہ کیا ہے، تیرے اندر بہت سی جگہیں ایسی ہیں. میں نے 28ویں پارے میں دیکھا سورہ حشر کے اندر اللہ نے تیرے اندر لکھا ہوا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تیرے اندر رب نے لکھا اگر میں اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. تو پہاڑ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں کہ وہ تیرے بوجھ کو برداشت کر سکے. اب تو بتا، تو آئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پر تو نے اپنا ٹھکانہ کسے بنایا. تو یہ بتا تیرا مسکن کہاں ہے کہ جہاں پہ تو رہ گئی، ورنہ تیرا بوجھ تو کوئی برداشت کر سکتا ہی نہیں تھا. اب قرآن نے جو جواب دیا وہ کہتی ہے میں محمد مصطفیٰ کے دل مبارک پر نازل ہوئی.
اب قرآن کے اس الفاظ کو سنتے جائیے، قرآن کا جواب میں اپنے انداز میں دیتا ہوں. گویا قرآن کہہ رہا ہے میں لا مکان سے چلا مکان کی طرف، لا زما سے چلا زما کی طرف، میں آسمان سے چلا زمین کی طرف، عرش سے چلا فرش کی طرف، میں مالک سے چلا مخلوق کی طرف، رب سے چلا عرش والوں سے طرف چلا مخلوق کی طرف، نور سے چلا بشریت کی طرف، لاہوت سے چلا ناسوت کی طرف، ارے خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف. پھر کتاب مزید کہتی ہے، کہتے مجھے رب نے جب بھیجا تو میں نے چلنا شروع کیا، میرے رستے میں عرش بھی آیا، کرسی بھی آئی، لوح بھی آیا، قلم بھی آیا، حاملین عرش عرش اٹھانے والے فرشتے بھی آئے. اس کے بعد جب میں آگے چلی تو میرے سامنے بڑے فرشتوں کی جماعتیں آئیں، ساتوں آسمان بھی آئے، میں وہاں بھی گزرتی گئی، انبیاء کی جماعتیں بھی آئیں، میں وہاں سے بھی گزرتی گئی. مجھے کوئی جگہ پسند نہیں آ رہی تھی، میں سفر جاری رکھا، چلتے چلتے ہر گلی محلے کوچے میں چلتی چلتی یہاں تک کہ میں دنیا میں آ گئی. جب دنیا میں آئی تو چلتے چلتے مجھے ایک غار نظر آیا. اس غار کے اندر جس کا نام غار ہرا تھا، اس کی جلوتوں کے اندر مجھے رب کا ایک یار نظر آیا، مطلع انوار نظر آیا، سید الابرار نظر آیا، سر الاسرار دیکھا، قمر الاقمار دیکھا، نور الانوار دیکھا، نبیوں کا سالار دیکھا. رب کا میں نے جب وہ یار دیکھا، اس کی سونی سونی صورت مجھے اتنی پسند آئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس سے عشق ہو گیا، تو میں نے اس کے دل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو قرآن کہتا ہے نبی کریم کا دل مبارک وہ طاقت رکھتا تھا کہ جو پہاڑوں میں بھی طاقت نہیں تھی، کہ پہاڑوں پہ رب قرآن نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. میرے مصطفیٰ کریم کے سینے کو رب نے وہ طاقت دی کہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ کر دے، اس قرآن کو میرے حبیب نے اپنے سینے میں اتار لیا. اور نبی کریم کے صدقے میں آپ کی امت کو رب نے یہ انعام دے دیا کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ پورا قرآن اپنے سینے میں سما لیتے ہیں. ورنہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کو اگر پہاڑوں پہ اتارتا تو کوئی تم میں سے طاقت نہ رکھتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ. تو حبیب نے اسے سینے میں سمایا. تو حبیب کے صدقے آج امتی، بھلے آپ 10 صورتیں یاد کرتے ہیں، کسی کو 50 یاد ہے، 5 یاد ہے، پورا قرآن یاد ہے، یہ حبیب کا صدقہ ہے. قرآن کا یہ واحد چیلنج ہے دنیا کے اندر، قرآن کے علاوہ آپ کو کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا. نہ توراۃ کا کوئی حافظ ملے گا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا. قرآن کے حافظ ملیں گے. یہ اس کتاب کا معجزہ بھی ہے اور حضور کا کرم ہے اس امت کے اوپر کہ انہیں اپنا قرآن ہمیں عطا کیا. چلیں جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو نے ٹھکانہ بنایا. چل یہ بھی بتا دے، دنیا میں تو بہت سے شہر ہیں، بہت سے شہر، تو کس شہر میں آئی؟ تجھے رب نے کس شہر میں بھیجا؟ تو قرآن کہتا ہے حاذل بلد الامین، لوگوں سن لو، مجھے میرے رب نے مکے شہر میں عطا فرمایا. اچھا جی، تو مکے میں آئی. اب یہ بتا، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن بھی ہوتی ہے رات بھی ہوتی ہے. اب یہ بتا تو دن میں آئی کہ رات میں آئی؟ تو کتاب کہتی ہے سن لو میں رات میں آئی. اچھا راتیں تو بہت ساری ہیں، اب یہ بتا تو کس رات میں آئی؟ تو کتاب کہتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے قدر والی رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں رب نے مجھے نازل کیا. اچھا تو نے دن بھی بتا دیا، رات بھی بتا دی، اب یہ بتا تو کس مہینے میں آئی ہے؟ کوئی رات کسی نہ کسی مہینے میں تو ہوگی. تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے برکت والے مہینے رمضان میں نازل کیا. اب تقریباً میں نے 11-12 سوال آپ کے سامنے کیے. میں جو سوال کرتا جاتا ہوں قرآن مجھے اس کا جواب دیتا جاتا ہے. زیادہ سوال کرنا بھی بے ادبی ہو جاتی ہے، اتنے ہی سوال کافی ہیں. بس ایک دو آخری سوال میں قرآن کی بارگاہ میں کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے اے کتاب جو لکھتا ہے نا کسی مقصد کے لیے لکھتا ہے. اگر تجھے تیرے رب نے بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی منشور، کوئی لائحہ عمل، کوئی پروگرام دے کر بھیجا ہوگا. اب تو ہی بتا کہ تجھے تیرے رب نے کیا پروگرام دے کے بھیجا، تجھے تیرے رب نے کیا مقصد دے کے بھیجا، تیرا آنے کا مقصد کیا؟ تو کتاب بتاتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں سن لو، مجھے میرے رب نے مریضوں کو شفا دینے کے لیے بنا کر بھیجا، مجھے میرے رب نے مریضوں کو مسیحا بنانے کے لیے بنا کر بھیجا. اور لوگوں سن لو، مجھے رب نے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے بنا کر بھیجا. یہ کتاب خود کہہ رہی ہے رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے آئی ہوں. اچھا مریضوں کو شفا دینے آئی ہے؟ کون سے مریضوں کو؟ کتاب کہتی ہے میں ہر طرح کے مریض کو شفا دوں گی، چاہے وہ بدن کا مریض ہو،
دل کا مریض ہو، روح کا مریض ہو، ظاہر کا مریض ہو، باطن کا مریض ہو، گناہوں کا مریض ہو، کفر کا مریض ہو، نفاق کا مریض ہو، اختلاف کا مریض ہو، انشقاق کا مریض ہو، جس طرح کا بھی مریض ہو، میں ہر مریض کو شفا دینے کے لیے آئی ہوں۔ اور لوگوں سن لو، میں ہر جگہ، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ہر جگہ جا رہی ہوں اور رب کا اعلان سنا رہی ہوں، ہے کوئی جو شفا لینا چاہتا ہے میں اسے شفا دوں، ہے کوئی جو رب سے ملنا چاہتا ہے آؤ میں اسے رب سے ملا دوں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، 1400 سال سے کتاب چلی آ رہی۔ چلیں اے کتاب، اب میرا آخری سوال، تو نے دعویٰ جو کیا ہے تو ظاہر ہے ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے، تو کہتی ہے کہ میں شفا دینے کے لیے آئی ہوں، تو یہ بتا کہ تو نے کبھی کسی کو شفا بھی دی ہے؟ اگر دی ہے تو پروف کر۔ تو کتاب کہتے تم شفا کی بات کرتے ہو، میں نے شفا نہیں، میں نے شفائیں دی ہیں، میں نے لوگوں کو شفائیں عطا کی ہیں۔ اچھا کن کو شفائیں عطا کی ہیں ذرا ان کا پتہ بھی بتا دے۔ تو قرآن بتاتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کے قرآن بتاتا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں والذین معہ، میں ان کو شفا دی ہے۔ ارے پوچھنا ہے تو بدر والوں سے پوچھ لو، احد والوں سے پوچھ لو، خندق والوں سے پوچھ لو، احزاب والوں سے پوچھ لو، تبوک والوں سے پوچھ لو، یرموک والوں سے پوچھ لو، کربلا والوں سے پوچھ لو، صہیب رومی سے پوچھ لو، بلال حبشی سے پوچھ لو، سلمان فارسی سے پوچھ لو، یہ لوگ مریض تھے، میں نے ان کو شفا دی، اور ایسی شفا دی کہ پہلے خود تو مریض تھے، جب شفا مل گئی تو مریضوں کو شفا دینے والے بن گئے۔ یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ آؤ تو صحیح، میں نے ہر ایک کو شفا دی ہے، میں ان لوگوں کو شفا دی۔ اب ہم نے بڑی باتیں سنی آج تک، ہم کہتے ہیں جناب بدر میں اتنے لوگ شہید ہوئے، کربلا میں اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ میں بتا دوں آپ کو ان لوگوں کو اصل میں قرآن کا نشہ چڑھا ہوا تھا، یہ اہمی لوگ نہیں تھے، بہت بلند لوگ تھے۔ قرآن کا نشہ، یہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، جھومتے جاتے تھے، نبی کے قدم چومتے جاتے تھے اور جانیں قربان کیے جاتے تھے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا کہ ان لوگوں کو قرآن کا نشہ چڑھ گیا تھا، اپنا آپ لٹ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اولاد جا رہی ہے قربان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، بس قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو رب نے قرآن کا نشہ دیا۔ مجھے بتائیں جیسا قرآن کا نشہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو چڑھا کسی اور کو چڑھ سکتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی یار، تو اللہ لگتا پہ ہے، تھوڑے دن رہ گئے جناب، بس رمضان شریف ہم سے مہمان ہیں، اب جانے والا آخری جمعہ اس کا، آج تھوڑی آواز تو نکال لیں۔ جیسا نشہ نبی کے صحابہ کو چڑھا کسی اور کو چڑھ سکتا ہے؟ کسی اور کو چڑھے گا نہیں۔ تو یہ قرآن کا نشہ ان کو چڑھا، ان کے مقام کیا بن گئے؟ آئیں میں آپ کو ان کے نام گنواتا ہوں، ان کے ناموں میں ایسا نشہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، ہو سکتا ہے ان کی ناموں کی برکت سے ہمیں بھی قرآن کا نشہ چڑھ جائے۔ نشہ نہیں چڑھا تھا تو ابو بکر تھا، چڑھ گیا تو صدیق ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا عمر تھا، چڑھ گیا فاروق ہو گیا۔ نہیں چڑھا تھا عثمان تھا، چڑھ گیا ذوالنورین ہو گیا۔ نہیں چڑھا تھا علی تھا، چڑھ گیا شیر خدا ہو گیا۔ نہیں چڑھا تھا حسین تھا، چڑھ گیا سید الشہداء ہو گیا۔ ارے نہیں چڑھا تھا حبشی تھا، چڑھ گیا عرشی ہو گیا۔ نہیں چڑھا تھا بے زر تھا، چڑھ گیا ابو ذر ہو گیا۔ نہیں چڑھا تھا اعرابی تھا، دیہاتی تھا، چڑھ گیا صحابی ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا حیوان تھا، چڑھ گیا انسان ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا عام تھا، چڑھ گیا خاص ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا تو عام مسلمان تو تھے، لیکن مسلمان کے ساتھ ساتھ رب نے ان کو دنیا کا سلطان بھی بنا دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو پڑھتے جاتے تھے، اپنے سینوں میں سماتے جاتے تھے، اور انہیں ایسا نشہ چڑھا کہ دنیا کے نقشے بدل دیے۔ جناب ابو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنیے ان کو قرآن کا نشہ کیسا تھا۔ وہ جب قرآن پڑھتے تھے نا، مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے چلتے ہوئے قرآن پڑھتے جاتے تھے، اگر عورتیں آٹا گوندھ رہی ہوتی آٹا گوندنا چھوڑ دیتی، دروازوں کے پاس آ کے کان لگا لیتے، بچے کھیل رہے ہوتے بچے کھیلنا چھوڑ دیتے، بچے رونا شروع کر دیتے قرآن کا سوز سن کر۔ یہاں تک کہ لوگ اگر کام کر رہے ہیں، کسی بھی کام میں مصروف ہے تو کام بھول جاتے، قرآن کو سنتے۔ تو وہ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ جھومتے تھے، اپنے کام کاج چھوڑ کے قرآن سنتے تھے۔ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اپنے یار کو سمجھائیں، یہ قرآن پڑھتا ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے کام کا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے کہیں جب گلیوں
گلیوں میں گزرے نا تو قرآن آہستہ پڑھیں. ہمارے بچے روتے ہیں, ہمیں رونا آتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سینے پھٹ جائیں. یار وہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے, آج ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے قرآن پڑھنے سے دوسرے تو بات کی بات ہے, ہماری اپنی زندگی نہیں بدل رہی. اس کا مطلب قرآن تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا, آج بھی قرآن وہی ہے. ان میں ہمیں پھر کیا فرق ہے؟ فرق تو بڑا ہے کہ وہ صحابی ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں, لیکن یار ان کے پڑھنے میں کچھ تو خاص بات تھی. وہ قرآن کو محبت سے پڑھتے تھے, وہ قرآن کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے تھے. ہم قرآن کو پہلی بات ہے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ابھی بھی لوگوں سے پوچھے نا تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے شاید پورے رمضان میں قرآن پاک مکمل پڑھا ہو 1-2 بار. ورنہ جی 5 پارے پڑھے, ٹائم نہیں ملے, اب بچوں 15 پارے پڑھے ہم, بس وہ ٹائم نہیں ملے, اب کاروبار یہ وہ, ہم مصروفیت سناتے ہیں. رمضان میں اگر ٹائم نہیں ملا تو مجھے بتائیں رمضان کے بعد کب ٹائم ملے گا؟ یہ تو مہینہ تھا ہی قرآن کا, یہ تو مہینہ تھا ہی ٹائم دینے کا کہ سحری کے بعد اب نماز فجر پڑھو, فجر کے بعد بڑا ٹائم ہے نوکریوں پہ جانے کا. پر ہم نے نیند کو محبوب بنا لیا. سوئو یار, مجھے بتائیں جتنا سوتے رہے ہیں کیا نیند پوری ہو گئی ہے؟ نیند کبھی پوری نہیں ہونی. شاعر کہتا ہے جاگنا ہے او جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. وہ جاگنا ان آسمانوں کے سائے میں جاگو, اس کے بعد تو مرنا ہی ہے. پھر پتہ نہیں 100 سال, 1000 سال, لاکھ سال, کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے, تو قبر میں کیا کرنا ہے؟ تو وہاں سونا ہی ہے. تو ادھر جاگ لو, نیکیاں کما لو, تاکہ تمہیں وہاں آرام کے سکون کی نیند آ جائے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ نیک جو نیکیاں کر کے دنیا سے جائے گا نا, اس کو فرشتے بولیں گے نم کا نومت العروس, اے بندے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. بس اسے ایک چیز کی فکر ہوتی ہے, کب میرا سرتاج آئے گا. تو تو بھی سو جا, اب تجھے قیامت میں ہم پوچھیں گے آ کے, تب تک تو آرام فرما. تو کس کے لیے؟ جو نیکیاں کرنے والا ہے. لیکن جو گناہ گار ہوگا اس کی قبر میں اسی دن سے کھڑکی دوزخ کی کھل جائے گی, اور تب سے لے کے قیامت تک دوزخ کا عذاب چکھتا رہے گا. ابھی بھی وقت ہے, 4-5 دن جتنے بھی باقی ہیں اس میں رب کی عبادت کر لیں. ویسے بھی یہ آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا, اگر اس میں بھی اپنی رب سے بخشش نہ مانگی تو پھر کب مانگیں گے؟ اور رمضان ہم سے ناراض چلا گیا. رب کے رسول نے فرمایا ہے جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کروا لی وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. آمین جبرائیل امین نے کہا اس کے اوپر. تو ایسی دعا تو مقبول ہے. تو لہٰذا اپنا وقت جو ابھی بھی ہے, سانسیں باقی ہیں, رب سے ملاقات کر لیں دنیا میں, ورنہ بعد میں رب کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ تو جناب عمر فاروق اعظم, پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلمہ پڑھائے جا رہے ہیں, قریش والے بڑے پریشان ہیں, تلوار نکالی چل پڑے, آج محمد کو چھوڑنا نہیں, معاذ اللہ قتل کرنے جا رہے ہیں. ایک بندہ رستے میں ملا, عمر کدھر؟ ننگی تلوار لے کے. کہا جو محمد مسلمانوں کے نبی ہیں نا انہیں ختم کرنے جا رہا ہوں, تاکہ وہ ختم ہو جائیں گے یہ اسلام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اس نے کہا انہیں بعد میں ختم کرنا, پہلے اپنے گھر کی خبر لے. کہا کیا مطلب؟ کہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں ان پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. غصہ اور آ گیا, سیدھے گئے. اب بہن کے گھر, دروازے پہ دستک دی, اندر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اندر گئے, پہلے تھوڑا مارا وارا, خون تک نکلا, بہنوئی کو بھی پیٹا, لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا لاؤ مجھے بھی وہ قرآن سناؤ جو تم پڑھ رہے ہو, میں بھی دیکھو تم کیا پڑھتے ہو. تو بہن نے کہا عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں, تو مشرک ہے, تو ناپاک ہے. وہ قرآن ناپاک نہیں پڑھ سکتا, نہ اسے چھو سکتا ہے. جا پہلے غسل کر کے آ, پہلے کپڑے بدل کے آ, پاک ہو گیا پھر تجھے قرآن سناؤں گی. اب عمر گئے, غسل کیا, پاک صاف ہوئے, کپڑے بدلے, آ گئے. کہا بہن اب سنا. اب بہن پڑھتی ہے طٰہٰ, سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتی جاتی ہے. جیسے جیسے تلاوت ہو رہی ہے عمر کے دل کا میل دور ہوتا جا رہا ہے, آنکھوں میں آنسو اتر گئے. کہتے ہیں یہ وہ کلام ہے اور جس سے سب لوگ بھاگ رہے ہیں, ابھی کے ابھی مجھے پکڑو اور اپنے نبی کے قدموں میں لے جاؤ, میں بھی جا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب یہاں غور طلب بات ہے, بہن قرآن پڑھ رہی ہے اور بھائی کی قسمت بدلی جا رہی ہے. تو آج وہ بہنیں کہاں ہیں, آج وہ بھائی کہاں ہیں کہ بہن قرآن پڑھے اور بھائی کی تقدیر بدلے؟ آج تو حالات یہ ہیں, بہن بھی بیٹھی ہے اور بھائی بھی بیٹھے ہیں, وہ سامنے فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, بے شرمی کے مناظر ہیں, نہ بھائی کو شرم آ رہی ہے نہ بہن کو شرم آ رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے قرآن تو پڑھتے ہیں پر قرآن پہ عمل نہیں کر رہے, قرآن پڑھ کے بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں, برائی کے کام کر رہے ہیں, جھوٹ غیبت چغلی ہماری زبانوں پہ زد عام ہے. تو پھر ہمیں برکت کہاں سے ملے گی؟ تو اگر قرآن پڑھ کے ان کاموں کو چھوڑو گے پھر دیکھو قرآن کیسے سینے میں اترتا ہے, قرآن کی برکت کیسے ملتی ہے. پھر یہی وہ عمر ہے جب نشہ ایسا چڑھا تو فجر کے وقت نماز پڑھا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت جاری ہے, اسی وقت قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو جاتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے قرآن سے محبت کی کہ آخری دم تک قرآن ان کے ساتھ ہے، نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن نے بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن مع علی والعلی مع قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن علی اور قرآن دونوں اکٹھے میرے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ علی تو ایسے تھے گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر رکھتے تھے اور دوسرے میں پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن سے محبت تو ان لوگوں نے کی۔ آج ہمارے حالات بڑے عجیب ہیں، ہم قرآن سے محبت کیسی کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبا تابعین، وہ بڑا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 2 نفل نیند دی ہیں، نیت کی 2 نفل کی، قرآن پڑھتی جا رہی ہیں، رات ختم ہو گئی اور اب کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ ہماری تو 5 منٹ پوری 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں نا، ابھی سلام پھرتا نہیں، آدھی مسجد خالی ہوتی ہے ہمارے جمعے کے دن، پچھلی نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اتنی مشکل لگتی ہے 10 منٹ رب کی بارگاہ میں، وہ پوری پوری رات سجدے کر رہی ہیں اور شکوہ شکایت کیا ہے کہ مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ حضرت ویسے کرنی پوری رات میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور اے سنیوں، اے حنفیوں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں، میرے امام کی شان یہ ہے کہ ایک رمضان میں، پورے سال کا یہ معمول تھا، پورے رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ اور جس جگہ بغداد کے محلے میں میرے امام کا انتقال ہوا، جہاں آج ان کی قبر انور موجود ہے، وہاں پر امام اعظم نے 7 نہیں 7000 مرتبہ قرآن مکمل پڑھا تھا۔ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں یار، کہ جو قرآن اتنا پڑھے اور ہم قرآن پڑھے ہی نہ، قرآن سے دور جائیں۔ اور پھر دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ شہید ہوتے گئے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے شہید ہوتے گئے، لیکن ایک شہید ایسا ہے جو شہید ہو کر بھی قرآن پڑھتا رہا۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ کسے ہور نے پایا ہی نہیں، اور لکھا ہوئے شہید جہاں اندر پر سجدے وچ سر کسے کٹایا ہی نہیں، اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں اتے بال کسے کھوایا ہی نہیں، اور ممبراں اتے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ نیزے اتے قرآن کسے سنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ تو قرآن تو وہ تھا یار، انہوں نے محبت کی تو مرنے کے بعد بھی قرآن نہیں چھوڑا ان کو۔ قرآن زبان پہ جاری ہے، جسم وہاں ہے، دھڑ وہاں ہے، گردن مبارک کہاں ہے، اور وہ قرآن پڑھ رہے، اس سے کہتے ہیں قرآن سے محبت۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میرے ایک دوست ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا اور اتنا دل دکھانے والا، آپ بھی سنیے۔ کہتے ہیں میری مسجد بڑی اچھی ہے، بڑے اچھے نمازی ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں، اور پورا رمضان مجھے گھر میں کھانے کو نہیں دیتے، کہتے ہیں آپ نے ہمارے گھر افطاری کرنی ہے، پورا رمضان کسی نہ کسی نمازی کے ہاں میری افطاری ہوتی ہے۔ کہنے وقت بڑا اچھا گزر رہا تھا، پچھلے سال مجھے ایک نمازی نے افطاری پہ گھر میں بلایا، میں گھر میں گیا، افطاری وغیرہ کی، اور اس کے بعد میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اس دن کے بعد سے اس نمازی نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ مسجد میں آتا تھا، سلام پھرتے ہی بھاگ جاتا، مجھ سے سلام نہ لیتا، اور کوشش کرتا کہ جہاں ملوں وہاں بھی کترا جاؤں۔ کہتے ہیں امام یار میں بڑا پریشان ہوا، اتنا اچھا نمازی، میں جب سے اس کے گھر سے افطاری سے ہو کے آؤں یہ بندہ مجھے منہ نہیں لگا رہا، بات ہی نہیں کر رہا۔ ایک دن انہوں نے پکڑ لیا، بھائی بات سنو، کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں جی پھر ملوں گا آپ سے، چلا گیا۔ کہتے ہیں سال گزر گیا، اگلا رمضان آ گیا، اب کیا ہوا، اب سب لوگ افطاری کروا رہے ہیں، تو ان کی بیوی نے کہیں انہیں کہا کہ آپ بھی امام صاحب کو دعوت دیں۔ اب وہ پھر میرے پاس آیا اور مجھے کہتا جناب میں آپ کو دعوت پہ بلانے کے لیے آؤں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تمہارے گھر دعوت پہ نہیں آؤں گا۔ کہا کیوں جی؟ کہا پہلے مسئلہ بتاؤ، پورا سال گزر گیا ہے تم مجھے ملے نہیں، سلام کرو تم جواب نہیں دیتے، میں دیکھتا ہوں تم مسجد میں آتے ہو پر بھاگ جاتے ہو، ملتے نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا چلے چھوڑے جناب، سال گزر گیا مٹی پاؤں۔ کہا نہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایک دوست کے نمازی بھائی مجھ سے ملنا چھوڑ گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سننا چاہتے ہیں نا پہ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہوا تھا، میں آپ کو اتنا شریف سمجھتا تھا، اتنا اچھا سمجھتا تھا، پر آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے کہا بھی بتاؤ تو صحیح، مجھے پتا چلے میں نے کیا کیا ہے۔ کہا جب لاسٹ ٹائم آپ میرے گھر آئے تھے نا افطاری پر، کہا کہ اس کمرے میں $10,000 پڑے ہوئے تھے۔ جب افطاری کر کے آپ گئے ہیں نا تو نہ تو بچہ کوئی اندر گیا نہ باہر سے کوئی بندہ آیا، اس دن سے وہ $10,000 غائب ہے ہمارے۔ تو ظاہر آپ نہیں لیے، آپ چنگے امام ہیں۔ وہ سارا مسئلہ سمجھ گئے، کہ ابھی میرے ساتھ گھر چلو۔ کہا کیوں؟ کہا چلو صحیح۔ گھر گئے، اب کمرے کو دیکھا، کمرہ تقریباً ویسے کا ویسے تھا۔ اب کمرے میں اوپر شلف کے قرآن پاک پڑا ہوا تھا۔ کہا ذرا قرآن پکڑو، پکڑا، کہا کھولو،
جب قرآن کھولا تو پیسے قرآن کے اندر پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا کیا معاملہ؟ اس نے کہا مجھے دکھ اس بات کا نہیں. اب امام صاحب رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتے ہیں امام صاحب رو کیوں رہے ہیں؟ پیسے تو مل گئے. کہا بیٹا مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم نے مجھ پہ شک کیا, اور مجھے دکھ اس بات کا ہے 1 سال گزر گیا تو نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. کہ اگر میں نے تو اس لیے دیکھا کہ یہاں پڑے ہوئے ہیں کہ بچہ آئے گا ہوا سے اڑ جائیں گے, تمہاری حفاظت کے لیے میں قرآن دیکھا, میں نے قرآن میں رکھ دیے, کل پرسوں کھول لو گے پڑھو گے تمہیں پیسے مل جائیں گے. 1 سال گزرے گا تو نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. یہ ہمارا مسلمانوں کا حال ہے. ہماری قرآن سے محبت یہ ہے بس چومنے تک, گر جائے تو بڑی بے ادبی ہو, ان صدقہ دو جی کفارہ ادا کرو, وہ کنڈ نہیں کرنی ہے. یہ سب تو ادب اپنی جگہ ضرور ہے, پر سینے میں اتارنا یہ بے ادبی نہیں ہے. اس کو اتار نہیں رہے, اس کو بند کر کے رکھ دیا. اس سے بڑی کیا بے ادبی ہوگی کہ رب تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے, تم رب سے بات ہی نہیں کر رہے. میرے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چاہے کہ رب سے بات کرے, وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو. قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا رب تم سے باتیں کر رہا ہے. تو ہم اپنے رب کے پیغام کو سن ہی نہیں رہے, اس کی طرف التفات ہی نہیں کر رہے. تو ہمارے حالات بڑے عجیب ہیں. خدا کے لیے اپنے اس رمضان کو کچھ ایسا کر لیں کہ پورے سال آنے والا ہم اس بات پہ کاربند ہو جائیں یار, کہ ہماری عادت بن جائے, ایسی عادت بن جائے کہ نمازیں پڑھنے والے بن جائیں, قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. اور آج اس جمعۃ المبارک کے توسط سے ایک مسئلہ بھی سن لیں بڑا اہم. میں ہر سال جہاں پہ بھی ہوتا ہوں, محفل وغیرہ میں یا جمعے میں, یہ الفاظ یہ جملہ بولتا ہوں, پوری بات کرتا ہوں, پر نہ جانے ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں توجہ نہیں. ابھی کل کی بات ہے, سوشل میڈیا پہ ایک بندے نے مجھے میسیج دکھایا, اس کو دیکھنے والے کو 88,000 لوگ تھے جنہوں نے وہ میسیج سنا ہوا تھا. اس سے بندہ بول رہا ہے اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے کہ نبی پاک کی حدیث ہے, جبکہ حدیث نہیں ہے. میں پہلے بتا رہا ہوں یہ حدیث نہیں ہے, یہ نبی پاک پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار, اور جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا, یعنی وہ بات جو میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کی, اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب حدیث کہہ کے اس کو عام کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو رمضان کے آخری جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے, اس طرح پڑھے, اس کی زندگی میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوں گی معاذ اللہ وہ ساری معاف ہو جائیں گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جناب. نماز فرض ہے, رہ گئی تو قضا کرنا فرض ہے. آپ کیا سمجھتے 4 رکعت پڑھیں گے پچھلی نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ دین کو مذاق مت بنائیں. ہم پہ فرض ہے, پڑھیں اس کو, نہیں پڑھ سکے رب سے معافی مانگیں, قضا عمری کریں. 4 رکعتوں سے قضا عمری معاف نہیں ہوتی, یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی. جو لوگ اسے پھیلاتے ہیں اور پھر اندھا دھن آگے فارورڈ کر دیتے ہیں وہ بھی اس پورے گناہ میں شامل ہیں. حضور کی طرف غلط بات کو منسوب کرنے میں تو سمجھ لیں اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانے والے ہیں. اگر جانے انجانے میں ایسا ہو گیا تو خدا سے معافی مانگیں, حضور سے معافی مانگیں اور توبہ کریں. ان میسیجز کو اپنے ٹک ٹاک وغیرہ جہاں پر بھی سوشل میڈیا پہ ڈیلیٹ کیجئے, ورنہ یہی چلتا رہنا ہے. ہم مر بھی گئے نا, وہ میسیج آگے سے آگے آگے سے آگے پتہ نہیں کب تک چلے گا, قبر میں عذاب پہنچتا رہے گا. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس رمضان, اس قرآن, اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے. اور کل جو رات شب قدر, لیلۃ القدر, جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے 1000 مہینے نہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر, 1000 مہینوں سے بھی افضل, یعنی 80-88 سال سے بھی زیادہ افضل وہ رات ہے. مطلب اس رات جو بندہ جتنی بھی عبادت کرے گا. ہوا پتہ کیا تھا, یہ رات کیسے ملی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نا پچھلی امتوں کے واقعہ سنا رہے ہیں. فرمایا پچھلی امت میں ایک شخص تھے جن کی 1000 مہینے سے بھی زیادہ عمر تھی, اور ان پورے 1000 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا, دن کو روزہ رکھتے تھے اور جہاد کرتے تھے, اور پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. 1000 مہینے انہوں نے ایسے گزارے. تو صحابہ کے دل تھوڑے مرجھا گئے کہ ہماری تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہے, یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ فضیلت کہاں سے آئے گی؟ ابھی صحابہ کے دل دکھ رہے تھے, میرے رب کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے محبوب کے صحابوں کے دل دکھیں, یہ تو حضور سے محبت ہی بڑی کرتے ہیں. رب نے سورہ قدر نازل فرما دی, محبوب ان کو بتا دو وہ تو 1000 مہینوں کی بات کرتے ہیں نا, میں نے ان کو ایک رات ایسی دے دی, اس رات میں عبادت کر لیں, میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا.